اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج السالکین اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ اب یہ باب نمبر 2 ہے، خلوص نیت کی اہمیت، ایپیسوڈ نمبر 6۔ خلوص نیت کی تعریف۔ خلوص نیت سے مراد کسی کے باطنی محرک کا تزکیہ و تطہیر ہے، پاکی، جو اس کے عمل کا سبب بنتا ہے۔ کسی شخص کے عمل کی نیت کے خالص ہونے یا نہ ہونے کو جاننے کا معیار اللہ تعالیٰ کی وہ خالص اور بے لوث محبت ہے جس کے ساتھ وہ اسے سر انجام دیتا ہے۔ سلف صالحین میں سے بغداد کے ایک صوفی بزرگ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کو دکھانے کے لیے خود کو ایسی جبائش سے آراستہ کرتا ہے جو اس کے کردار کا حصہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جب کوئی خلوص نیت سے اچھا کام کرتا ہے تو اس سے اس کے باطن میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے اس شخص کو قلبی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سہیل بن سعد اسعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں نور کی ایک کرن پھوٹتی ہے۔ نیت میں جس قدر اخلاص ہوگا کرن بھی اسی قدر قوی ہوگی۔ اگر کسی اچھے کام کے پیچھے خلوص نیت نہ ہو تو وہ دل کو منور کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منصف ہے، انصاف کرنے والی ہے، وہ اپنی مخلوق سے انصاف فرمانے والی ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق میں سے کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ محض دکھاوے کے لیے نیکی کرنے والے کا اجر تو اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے، لیکن ایسی نیکی کرنے والا روحانی سکون سے محروم ہی رہتا ہے۔ 2، اچھے اعمال سے ہمارے باطن میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے کئی افراد، مثلا علماء، پیر اور مذہبی میلان رکھنے والے عام افراد کو کئی عشروں سے، دہائیوں سے مذہب کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ مذہب کی خدمت ان میں ایسی کسی تبدیلی کا باعث نہیں بنتی جو انہیں اللہ والا بنا دے، بلکہ اس کے برعکس جو کوئی ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت، اس کے خوف اور اس کی محبت کے صاحبے تک سے محروم نظر آتا ہے۔ ان کا کردار نہ صرف گہرا روحانی و قلبی سکون اور خوشبو بخیرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اندرونی افکار اور ارادوں کو نیکوکاری کی مہک سے محروم ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہی بات مذہبی تنظیموں کے عہدیداران اور کارکنان پر بھی صادق آتی ہے۔ وہ اپنی تحاریک کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ وہ اسلام کے پیغام کو پھیلانے اور کمتر معاشی اور سماجی معیار کے حامل یا ہر قسم کے مواقع سے محروم لوگوں کی حالت سدھارنے جیسی ایک بڑی نیکی کا کام کرنے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ وہ عصروں سے مذہبی مبلغین کی قربت میں رہتے ہیں۔ خود کو بدلنے کے اتنے شاندار موقع کی موجودگی کے باوجود بھی ان کی شخصیت میں موجود کمزوریاں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ لوگ ان کے کردار پر انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے
لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے باطنی احساس اور روحانی کیفیت سے کیوں سرشار نہیں ہو پاتے؟ اس مسئلے کی تہ تک فوری پہنچنے کے لیے کسی راکٹ سائنس فلسفہ کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ڈھیروں نیکی کے کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے برتاؤ میں کوئی واضح تبدیلی کیوں رونما نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے مقاصد کا گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے اور خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور قبولیت کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم اسلامی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کی آڑ میں اپنے مقاصد کا حصول چاہتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خود غرضی پر مبنی خواہشیں پوری ہو جانے والی یا پوری نہ ہو سکنے والی دونوں تباہ کن قوتیں ہیں۔ اگر کوئی خود غرض شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ کسی خود غرضانہ مقصد میں کامیابی جہنم کی کنجی ہے، اور اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اپنے دل سے نجات کے ذرائع کو مٹا چکا ہوگا، کیونکہ خود غرضانہ خواہشوں سے خود کو بچانا جنت کی کنجی ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لوگوں کے وہی کام خود غرضانہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی پکڑ سے بچنے کی خواہش نہ رکھتے ہوئے کیے جائیں۔ ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرتے وقت اس بات کا ضرور جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں اس کے کرنے میں اچھی نیت کا فقدان تو نہیں ہے۔ ہم پر یہ حیران کن حقیقت کھلے گی کہ ہم ایسی گھٹیا خواہشوں اور شیطانی خصلتوں کے زیر اثر ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا رہی ہے۔ ہمارا سارا زور کاموں کی تعداد پر ہوتا ہے، لیکن ان کے معیار پر ہماری توجہ سفر ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اچھائی اور برائی باہم مل کر نہیں چل سکتے۔ اگر ہم ساری عمر مستقل مزاجی سے نیک کام کرتے رہیں لیکن اس میں اندھے حیوانی جذبات کی آمیزش ہو تو یہ ہمارے اندر آسودگی اور اطمینان پیدا نہیں کر سکیں گے۔ جب مذہبی فرائض کی ادائیگی برے اوصاف، بری سوچوں، غیبت، ذاتی مفاد، نرگسیت یا بدعنوانی سے جڑی ہو تو نیکی کی روح برباد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی نیکیوں کا بوجھ نہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور نہ کردار کی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے افعال اور دلوں کے حال پر ہوتی ہے، لہذا دونوں کو بے داغ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتے ہیں نہ مال، بلکہ اس کی نظر تو تمہاری نیتوں اور اعمال پر رہتی ہے۔ ٹاپک 3، قصداً اور انجانے میں سرزد ہونے والی برائی سے کیسے بچا جائے۔ جب کسی کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کے اندر باہر کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مختصر الفاظ میں خلوص نیت کی اہمیت یوں واضح فرمائی ہے،
اپنے دینی امور اچھے کاموں کے کرنے میں اپنے ارادے کو پاک رکھو تو تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ کوئی نیت کا اخلاص کیوں کر پا سکتا ہے؟ یہ لوگوں کو اس صورت میں عطا ہوتا ہے جب ان کا ہر عمل یقین کامل کے ساتھ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ہو۔ ان کا یقین اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی لائی گئی تعلیمات اور دیے گئے نظریات و عقائد پر غیر متزلزل اور پختہ ہونا چاہیے۔ انہیں کسی قسم کی تشکیک یا ابہام اور بے یقینی کو ہرگز جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہر کسی کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے سچے اور اٹل ہیں اور یہی دلوں کو زندہ رکھنے والے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں جاویدانی زندگی عطا کرتے ہیں، تو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کی طرف فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ لہذا الوہی احکام سے روگردانی زندگی کی روحانی مسرت چھین دیتی ہے اور عبادات روحانی لذت سے محرومی کے باعث محض ایک مشقت بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو ویسے تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ، نامناسب اور بے فائدہ کاموں یعنی مکروہات سے اجتناب کو ضروری خیال نہیں کرتے اور انہیں ترک نہیں کرتے، جیسا کہ فضول گفتگو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، لیکن جو اس میں مصروف رہتے ہیں وہ یقیناً اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ بے تکی باتیں اپنے ذہنوں کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں سنتے۔ جب تک کوئی خود کو بیکار کاموں سے نہیں بچاتا، اسے حقیقی روحانی پاکیزگی عطا نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ اپنے تمام مذہبی فرائض کی ادائیگی کی شعوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ دنیاوی معاملات یا اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ راست بازی سے کام نہیں لیتے، وہ اپنی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں اور جھوٹ، فریب اور خیانت سے اپنا دامن داغدار کر لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو ایسے معاملات پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام میں کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ اس دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا آخرت کی دنیا سے، اس میں ضمیر فروشی یا بددیانتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور رکھنے اور روز جزا خوشی پانے کے خواہش مند افراد کو تقوی، ایمانداری اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی دنیاوی معاملات میں بھی اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرا اور نیک کام کیا اور سچ بولا۔ یہاں باب نمبر 2 مکمل ہوتا ہے جو نیک نیتی پر مبنی تھا۔ خلوص نیت کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔